یہ ایک ساتھی نے تحریر بھیجی ہے اور بتایا ہے کہ یہ حوالدار منیر صاحب کی تحریر ہے۔ دیکھیے، حوالدار منیر صاحب شروع میں جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو ان کی بات پہنچی تھی کہ کہتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے تو سجدہ اللہ ہی کو بنتا ہے، لیکن جماعت کا معاملہ اور ہے۔ پھر جب جماعت کے نظم کا ڈنڈا چلا تو ساری گرامر الٹی ہو گئی، بالکل اسی طرح جس طرح سہیل خان وہ جو فوت ہو گئے ہیں 3 مہینے اس پر لڑتے رہے، ہمارے ساتھ جھگڑتے رہے کہ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ بس تھوڑا سا جھکنا، گردن کو جھکا لینا، یہ ہے وہ ہے۔ تو ان کو جب بتایا گیا حضرت جی آپ تو تھوڑی سی گردن کو جھکانا کہہ رہے ہیں، محمد حنیف پورا سجدہ مان رہے ہیں۔ تو پھر جب حنیف صاحب تک یہ بات پہنچی اور وہاں سے انہوں نے نظم کا ڈنڈا چلایا تو پھر سہیل صاحب کہنے لگے کہ بس جی قرآن میں جو آ گیا جی اب سجدہ تو سجدہ، ہم قرآن کو مانیں گے، ہم کسی مفسر کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ مفسر کی بات کو مان رہا تھا، یہ قرآن کی بجائے اپنے مفسر محمد حنیف کی بات کو وہ مان رہا تھا، کہتا ہم کسی مفسر کی بات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح زرار بٹ نے کہا کہ یہ تفسیری اختلاف ہے جی، اور تفسیری اختلاف کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا ہے۔ بھائی تفسیری اختلاف ہی تو ہوتا ہے، اگر تفسیری اختلاف ایمان کا معاملہ ہو تو پھر شرک اور کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اور عمل کا اختلاف ہو تو ظاہری بات ہے پھر وہ عمل کی خرابی ہوتی ہے۔ محمود الحسن کے اوپر جو فتویٰ لگا تھا وہ تفسیری اختلاف ہی کی وجہ سے تو لگا تھا، کیونکہ ایک مفسر یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہے اور صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ دوسرا مفسر یہ کہتا ہے، یعنی محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے، اگر کوئی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اس کو اگر پکارے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو یہاں تفسیری اختلاف ہے نا، ایک نے یہ تفسیر کی دوسرے نے وہ تفسیر کی، ایک نے مومنانہ تفسیر کی ایک نے مشرکانہ تفسیر کی۔ بالکل یہی معاملہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد حنیف کے درمیان پیدا ہو گیا اس تفسیری اختلاف کا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو خاندان یعقوب علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، شکر گزاری کے طور پر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی گرامر جانتے تھے، منیر صاحب تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور بہت بعد میں انہوں نے کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو گرامر کے بھی ماہر تھے، عربی ادب کے بھی ماہر تھے، قرآن کو بھی صحیح طریقے سے انہوں نے ایمانی اینک پہن کے پڑھا تھا، توحید کی دعوت اٹھائی تھی، اور ساری حدیث کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا تھا اور پوری امت کا مقابلہ کیا، بڑے بڑے اکابرین کا مقابلہ کیا اس اللہ کے بندے نے، اور بالکل عالمانہ انداز سے فتویٰ دیا۔ حالانکہ یہ بھی فتویٰ دے سکتے تھے کہ جو یوسف علیہ السلام کی طرف لہو کی ضمیر کو گھمائے یا یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانے وہ شرک پر ہے یا عقیدے کی خرابی پر ہے، یہ بھی فتویٰ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے فتویٰ کس انداز سے دیا؟ یہ ہوتا ہے عالم دین کا فہم و فراست۔ انہوں نے کہا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اصل میں منیر صاحب کے دماغ کے اندر شرک ہے، محمد حنیف کے رگوں اور پٹھوں میں یہ شرک چلا گیا تھا، اور پھر ضد اور انا کی وجہ سے انہوں نے معاملہ کیا۔ یہ بات شاید منیر صاحب کو نہ معلوم ہو، یہ بات میں جانتا ہوں، کیونکہ ان کی آپس میں ضد بازی شروع ہو گئی تھی، یعقوب علی کی اور محمد حنیف کی۔ اور جب ڈاکٹر صاحب کی یہ تفسیر سامنے آئی تو یعقوب نے، کیونکہ یعقوب علی نے اس کو پہلے لے لیا، اب محمد حنیف کیا کریں؟ اب اگر اس صحیح تفسیر کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یعقوب علی جیت گئے اور محمد حنیف ہار گیا، تو یہ ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ انہوں نے وہ مشرکانہ تفسیر لے لی، اس پر ڈٹے رہے، اسی شرک پر مر گئے، لیکن یہ چیز انہوں نے برداشت نہیں کی کہ کوئی یہ کہے کہ محمد حنیف جو ہیں وہ پہلے یعنی جو اس طرح انہوں نے پہلے ایک دفعہ توبہ کی تھی ایک دفعہ اور توبہ کر لیں، تو یہ نہیں کیا ہے محمد حنیف نے۔ تو یہ ساری باتیں انہی کا جو اگلا ہوا ہے محمد حنیف کا، وہ ذرا الفاظ بدلی کر کے منیر صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہے ان کی اس ذہنیت کے اوپر، ان کے اس موقف کے اوپر۔ اور پھر
نئی چیزیں کیا لائے ہیں کہ یہاں باقی جو 14 جگہ سجدے ہیں یہاں سجدہ پھر کیوں نہیں ہے؟ اس سجدے جو تلاوت کے سجدے ہیں اس کا اس سجدے کے ساتھ کیا ذکر معاملہ ہے؟ وہ جہاں نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا وہاں صحابہ اکرام نے سجدہ کیا، جہاں صحابہ اکرام کی سنت ہے سجدہ کرنا وہاں ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں اگر سجدہ ہوتا نبی علیہ السلام کرتے اور صحابہ کرام اس 100 نمبر آیت کے اوپر سجدہ کرتے تو پھر تو آپ کا سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ نے آپ کو یہاں ہی آزمایا ہے، کیونکہ اگر یہاں سجدہ تلاوت ہوتا تو آپ کا کھیل سارا ختم، پھر تو آپ کو موقع ہی نہیں۔ تو اللہ موقع دیتا ہے کہ اگر مشرکانہ تفسیر کی طرف جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ، اور ہر ایک کو اسی طرح دھوکہ لگا ہے۔ اب دیکھیے وہ الفاظ دیکھیے حدیث کے جو بظاہر الفاظ ہیں کہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، تو آج جتنے یہ اہل حدیث ہیں سارے کہتے ہیں جب حدیث میں آگے مردہ سنتا ہے تم پھر کیوں کہتے ہو اس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے، راوی بھی صحیح ہے سارا معاملہ ہے؟ تو وہاں یہ بالکل صاف کہتے ہیں نہیں جی یہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر آپ ان الفاظ کو لے کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانیں گے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو پورے قرآن کا انکار ہو جائے گا حضرت جی، پورے انبیاء کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح آپ کو دھوکہ لگا ہے جس طرح وہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ اتنی عبادت کرتا ہے فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو بتاؤ صوفیہ نے کیا مطلب لیا یہاں سے؟ بندہ اللہ بن جاتا ہے، حلول کر آتا ہے اللہ اس کے اندر۔ تو منیر صاحب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں جی اس سے مراد یہ ہے، بالکل یہی بات ہے، اس سے مراد یہ ہے حضرت جی، ظاہری الفاظ نہیں لیے جائیں گے، یہاں آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے، صوفی مارے گئے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا یہ ستارے کو دیکھ کے کہ یہ میرا رب ہے، ہاذا ربی، الفاظ ذرا دیکھیے۔ اس کے بعد چاند کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی، اور سورج کو دیکھ کے تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر۔ تو کیا منیر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ چند لمحوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند یا ستارے کو اپنا رب مان لیا تھا؟ ہمت رکھتے ہیں یہ کہنے کی؟ کیونکہ یہ بات کہیں گے تو پورے قرآن کا انکار ہو جائے گا، انبیاء سوچ بھی نہیں سکتے ایسے، یہ تعلیم کا ایک انداز تھا۔ اور وہاں منیر صاحب کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، حنیف صاحب بھی کہیں گے، کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے، سارے کہیں گے، قاری خلیل الرحمن بھی کہیں گے، منور سلطان بھی کہیں گے، عبداللہ عمر دورانی بھی کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ حضرت جی یہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے سورج چاند ستاروں کو جب دیکھا اس منظر کو سوائے یوسف علیہ السلام کے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے یا محسوس بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تو بہرحال جاننے والا ہے۔ اس بات کو جب یوسف علیہ السلام نے بتایا یعقوب علیہ السلام کو تو یعقوب علیہ السلام پوری طرح بات کو سمجھ گئے۔ دیکھیے ہم عام انسان ہو کے اس بات کو سمجھ گئے، تو یعقوب علیہ السلام تو بہت ہی فہم و فراست والے جلیل القدر نبی تھے، تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ اس میرے بچے کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، فضیلت دے گا، خاندان میں اٹھائے گا، نبوت دے گا، بادشاہت دے گا، اور فہم و فراست دے گا، یہ ساری باتیں وہ پہچان گئے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ بیٹا اس کا ذکر نہ کرنا، کسی سے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ اور وہ ساری باتیں جب پوری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، دانائی بھی دی، بادشاہی بھی دی، پیغمبری بھی دی، سب کچھ دی، اور شان و شوکت دی۔ تو جب وہ ساری چیزیں دیکھ کے اللہ کے لیے شکر گزاری کے طور پر وہ گر پڑے ہیں یعقوب علیہ السلام سجدہ، بتاؤ کس کو سجدہ کرنے کا موقع تھا، بیٹے کو یا اللہ رب العالمین کو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور پھر یوسف علیہ السلام وہ سارے احسانات گنوا رہے ہیں، اپنے اوپر بھی، اپنے والدین کے اوپر بھی، بھائیوں کے اوپر بھی، اور پھر کہ اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ بتاؤ یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، یا ایک دوسرے کو سجدہ کرنے والے کرتے ہیں؟ اور پھر اپنے لیے دعا مانگتے ہیں کہ میرے مالک فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ زمین و آسمان کے بنانے والے میرے مالک، مجھے ایمان پر قائم رکھنا، مرتے دم تک قائم رکھنا، تو ہی میرا مالک ہے، میرا محافظ ہے، اور مرنے کے بعد مجھے صالحین میں شامل کر دینا۔ صالحین میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جو صالحین ہوتے ہیں وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں، یاد رکھنا، ایک دوسرے کو نہیں، وہ نبیوں کو نہیں سجدے کرتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید آزمائش کی ہے ان کی،
اور یہ اس کے اندر بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اب تو ایسے پھنسے ہیں کہ اگر کوئی بھی ان کا ناظم، بڑے سے بڑا ناظم بھی اگر وہ کہے گا کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا، فوراً اس کو ناظمیت سے ہٹا دیا جائے گا اور باقی ڈر جائیں گے، عبرتناک سزا اس کو دی جائے گی۔ تو یہ چھوٹی سی ناظمیت کے ڈر سے انہوں نے آخرت کی ہمیشہ کی جنتوں کو بالکل پیچھے کر دیا، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر تو یہ رہ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی یہ تکلیف برداشت نہیں کریں گے، تھوڑی سی یہ جو عام طور پر ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے واقعی، یہی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا اصل میں، اللہ تعالیٰ کے پرکھنے کے اور آزمائشوں کے اسی طرح کے انداز ہوتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں اللہ زیادہ پیارا ہے یا جماعت زیادہ پیاری ہے، نازمیت زیادہ پیاری ہے۔ تو یہ معاملات ہیں اللہ کے بندو، یہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیے گرامر جاننے سے اگر کسی کو ایمان ملتا ہے تو خادم حسین رضوی کو ملتا ہے، یقین ان سے زیادہ گرامر کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن کس طرح شرک کا وہ دائی گزرا ہے اور کفر و شرک کے اندر۔ اسی طرح طاہر القادری ہے، طارق جمیل ہے، کیا نام ہے، علی انجینئر ہے، ڈاکٹر اسرار ہے، وہ بھی گرامر جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، مخرج بھی اچھا تھا، بولتے بھی بہت تھے، لیکن ایمان کا معاملہ ایک اللہ کی دین ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔